Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the fourth lecture of English class. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ایڈجیکٹیوز کے بارے میں ہے، اس کی نوعیت کے بارے میں ہے اور اس کے اقسام کے بارے میں ہے. اس میں ایک بریف ریویو لے لیں گے ایڈجیکٹیوز کے نیچر اور فنکشن کے بارے میں کہ ایڈجیکٹیو کیا ہے اور کس طرح سے وہ مختلف جملوں میں اپنا رول ادا کرتا ہے. ایڈجیکٹیوز ڈسکرائب ناؤنز اینڈ پروناؤنز، یعنی ایڈجیکٹیوز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ میں ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں مزید بتاتے ہیں. مثال کے طور پر علی از ویری انٹیلیجنٹ، از ریگولر اینڈ پنکچوئل. ٹینا از بیوٹیفل اینڈ ٹال، شی از کائنڈ ہارٹیڈ. اب پہلے جملے میں خاصیت علی کی کیا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ ریگولر ہے اور وہ پنکچوئل ہے. یعنی پہلے جملے میں انٹیلیجنٹ اور دوسرے جملے میں ریگولر اور پنکچوئل کا لفظ ایڈجیکٹیوز ہیں. اس کے بعد دوسرے جملے کا جو پیئر ہے اس میں ٹینا بیوٹیفل ہے اور ٹال ہے. یہ دونوں ایڈجیکٹیوز ہیں ٹینا کے بارے میں بتا رہے ہیں. شی از کائنڈ ہارٹیڈ کہ وہ بہت رحم دل ہے. تو یہاں پہ کائنڈ ہارٹیڈ جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے، وہ ٹینا کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے. ایڈجیکٹیوز کی مختلف اقسام ہیں جو کہ یہ ہے ایڈجیکٹیو آف سائز، وہ ہمیں سائز کے بارے میں بتاتا ہے. ایڈجیکٹیو آف کلر، وہ کسی چیز کے رنگ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. ایڈجیکٹیو آف کوالٹی، یہ خاصیت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. ایڈجیکٹیو آف میٹیریل، کہ کون سی چیز کس چیز سے بنی ہوئی ہے. ایڈجیکٹیو آف میٹیریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایڈجیکٹیو آف اوریجن، کسی چیز کا تعلق کہاں سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی جو ڈسکشن ہم اس لیکچر میں کریں گے وہ ہوگا آرڈر آف ایڈجیکٹیو کے بارے میں. یعنی اگر 2-3 ایڈجیکٹیو ہم ایک جملے میں استعمال کریں تو ان کی ترتیب کس طرح سے ہوگی. سب سے پہلے ایڈجیکٹیو آف سائز کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ہمیں کسی شخص یا چیز کے سائز کے بارے میں بتاتا ہے. مثال کے طور پر a big house, a large army, a huge ship, a tall building, a long bridge, a high mountain, a short man, a thin boy, tiny feet, big hands, short skirt, long trousers. اب اس میں جو ریڈ ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں big ہے، large، huge، long، high، short، thin، tiny، big، short، long، یہ آف کورس ہمیں سائز کے بارے میں بتاتا ہے. تو کوئی بھی ایسا لفظ جو کسی چیز یا شخص کے سائز کے بارے میں بتائے وہ ایڈجیکٹیو آف سائز کہلاتا ہے. دوسرے نمبر پر ہے ایڈجیکٹیو آف کلر. جیسا کہ اس کے بھی نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایڈجیکٹیو ہمیں کسی چیز کے رنگ کے بارے میں بتاتا ہے. مثلاً a red carpet, a white swan, a blue uniform, a grey suit, an orange balloon, a yellow ribbon, a brown bear, green pepper, black shoes. تو یہاں پہ پھر وائٹ ہائی لائٹڈ جو ورڈز ہیں ریڈ ہے، وائٹ ہے، بلو ہے، گرے، اورنج، یلو، براؤن، گرین، یہ کسی اور ناؤن کے ساتھ جب ہم لگائیں گے تو یہ ایڈجیکٹیو آف کلر بن جائے گا. اگر میں خالی ریڈ کہتا ہوں یا خالی وائٹ کہتا ہوں تو وہ ناؤن ہے. اگر میں ریڈ، وائٹ، بلو کے ساتھ کچھ اور الفاظ ملاتا ہوں، کارپیٹ کہتا ہوں، کار کہتا ہوں، اگر میں ہاؤس کہتا ہوں، وائٹ ہاؤس، تو یہ پھر وائٹ کا جو لفظ ہے وہ اس کی تعریف بن جائے گی اور ریڈ کا لفظ اس کار کے لیے تعریف بن جائے گی. تو لہٰذا یہ پھر ناؤن سے ایڈجیکٹیو میں تبدیل ہوتے ہیں اور ایڈجیکٹیو آف کلر کہلاتے ہیں. اس کی جو دوسری قسم ہے ایڈجیکٹیو آف کوالٹی، یہ بھی مخصوص لفظ ہے. اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ایڈجیکٹیو جو کسی چیز یا شخص کی خوبی اور خاصیت کے بارے میں ہمیں بتائیں وہ ایڈجیکٹیو آف کوالٹی کہلاتا ہے. مثال کے طور پر a beautiful woman, a handsome boy, a poor family, a rich couple, a strange place, a young soldier, an old uncle, a kind lady, a familiar voice, a deep pool, a flat surface, a hot drink, cold winter, a sunny day, cool weather. اس میں بھی یہ وائٹ ہائی لائٹڈ جو الفاظ ہیں جتنے بھی وہ ہمیں ایڈجیکٹیو آف کوالٹی
یعنی کسی شخص یا چیز کی خوبی کے بارے میں، خاصیت کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے ایڈجیکٹیوز آف میٹیریل۔ ایڈجیکٹیو آف میٹیریل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر پلاسٹک فولڈر، یعنی وہ فولڈر جو پلاسٹک سے بنا ہوا ہو۔ پیپر بیگ، وہ تھیلا جو کہ کاغذ کا ہو۔ کاٹن شرٹ، وہ شرٹ جو کہ کاٹن کا بنا ہوا ہو۔ اب اس میں واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بعد میں آنے والا جو ناؤن ہے یا بعد میں آنے والی جو چیز ہے اس سے پہلے اس کے میٹیریل کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے، تو وہ جو میٹیریل ہے وہ ایڈجیکٹیو آف میٹیریل کہلاتا ہے۔ اگر ہم فولڈر کو یہاں سے ہٹائیں گے تو پلاسٹک اٹ سیلف ول بی کالڈ ایز اے ناؤن، پیپر پر ناؤن ہے، کاٹن پر ناؤن ہے۔ اگر ہم دو ناؤن کو اکٹھے ملاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو پہلا ناؤن ہے وہ اس کی تعریف بن جاتی ہے اور وہ ایڈجیکٹیو بن جاتا ہے، اور اگر یہ ناؤن کوئی میٹیریل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈجیکٹیو آف میٹیریل ہے۔ پلاسٹک فولڈر، اسی طرح اسٹون وال، میٹل باکس، سلک ڈریس، ووڈن اسپون، کلے پوٹ، گلاس ڈور، کنکریٹ روڈ، گلاس ویز، یہ تمام بلیک ہائی لائٹڈ الفاظ جو ہیں وہ میٹیریل کو ظاہر کرتا ہے، تو لہٰذا ہم اسے ایڈجیکٹیو آف میٹیریل کہیں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں پانچویں ایڈجیکٹیو کی جانب، جو کہ ایڈجیکٹیو آف اوریجن ہے۔ اوریجن کا مطلب ہے کہ کون سی چیز کہاں سے آئی ہے، یعنی کس چیز کا تعلق، کسی شخص کا تعلق کہاں سے ہے، وہ ایڈجیکٹیو آف اوریجن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایڈجیکٹیو آف اوریجن کو پراپر ایڈجیکٹیو بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں۔ سم ایڈجیکٹیوز آر میڈ فرام پراپر ناؤنز آف پلیس، یعنی پراپر ناؤن سے جو ایڈجیکٹیو بنتا ہے وہ پراپر ایڈجیکٹیو یا ایڈجیکٹیو آف اوریجن کہلاتا ہے۔ مثلاً میکسیکن ہیٹ، یعنی وہ ہیٹ جو کہ میکسیکو میں بنا ہوا ہو۔ دی پاکستانی فلیگ، a Japanese lady, a Balochi dress, a British minister, Eastern culture, Kulu apples, a Sindhi dance, an Italian car۔ تو یہاں پہ آپ جو ہائی لائٹڈ الفاظ دیکھ رہے ہیں وہ اوریجن کو ظاہر کرتے ہیں۔ میکسیکن ہے، پاکستانی ہے، جاپنیز ہے، بلوچستان سے بلوچی ہے، برٹش ہے، اسی طرح سندھ سے سندھی ہے، اٹیلین ہے، کولو ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں کا سیب بہت مشہور ہے۔ تو کولو یہاں پہ پراپر ایڈجیکٹیو بن گیا۔ پراپر ایڈجیکٹیو وہ ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں جو کہ پراپر ناؤن سے بنتے ہیں، جیسے امریکہ سے امریکن ہے، انڈیا سے انڈین ہے، پاکستان سے پاکستانی ہے، ایرانی، افغانی، یہ تمام جو ہے اوریجن کو ظاہر کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو ایڈجیکٹیو آف اوریجن کہتے ہیں۔ اسی لیکچر کا ہمارا دوسرا پارٹ ہے وہ آرڈر آف ایڈجیکٹیوز ہیں، یعنی اگر کسی چیز یا شخص کے تعریف میں ہم دو تین الفاظ یا دو تین ایڈجیکٹیوز ایک ساتھ استعمال کریں تو ان کی ترتیب کیا ہوگی، وہ اس سلائیڈ میں ہمیں پتہ چلے گا۔ Some several adjectives are used to describe a single noun or pronoun۔ بعض اوقات ہم سنگل ناؤن اور پروناؤن کو دو تین ایڈجیکٹیوز کے ساتھ اکٹھا بیان کرتے ہیں، تو ان کی ترتیب اس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے ہم سائز کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی کوالٹی یعنی اس کی خاصیت کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد اس کے رنگ کو بیان کریں گے، پھر کہاں سے اس کا تعلق ہے وہ بیان کریں گے، اور وہ کس چیز سے وہ چیز بنی ہوئی ہے یعنی اس کے مٹیریل کو ہم بیان کریں گے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ A small green plastic box۔ اس فارمولے کے تحت اگر ہم دیکھیں، اسمال سائز کو ظاہر کر رہا ہے، اسی طرح گرین کلر کو ظاہر کر رہا ہے، اور پلاسٹک جو ہے اس کے سبسٹنس کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں میں کہتا چلوں یہ ایک فارمولا ہے، ضرورت کے مطابق جو الفاظ ہمیں چاہیے ہوں گے ہم انہی کا استعمال یہاں پہ کریں گے۔ ضروری نہیں کہ ہر ناؤن کے ساتھ ہم سائز، کوالٹی، کلر، اوریجن اور سب کے سب لگائیں۔ جو اس کی تعریف ہمیں مقصود ہو گئے نا،
وہی الفاظ ہم اس کے ساتھ لگائیں گے. جیسے اس میں کوالٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوریجن کا کوئی مینشن کرنا ضروری نہیں ہے, تو لہٰذا سائز ہے, پھر اس کے بعد کلر ہے, پھر اس کے بعد سبسٹنس ہے. ایک اور جملہ ہے آئی اسٹائلش ریڈ اٹیلین کار. اب اسٹائلش کا لفظ کوالٹی ہے, ضروری نہیں کہ ہم اس میں سائز بھی بیان کریں, ضرورت کے مطابق ہم نے کوالٹی پہلے بیان کر دی, اس کے بعد پھر ہم نے کلر کو بیان کیا, پھر اس کے بعد ہم نے اوریجن کو بیان کر دیا. اب کار کس چیز کا کار ہے, پلاسٹک کا ہے, لوہے کا ہے, ٹن کا ہے, یہ بیان کرنا ضروری نہیں. تو اگر ہم اس کو بیان کریں گے تو وہ یہاں پہ سبسٹنس میں. اب لوجیکلی اس کی کوئی ضرورت نہیں, بیکاز کار از آلریڈی انڈرسٹوڈ واٹ اٹ از میڈ آف. تو ہم نے یہاں پہ ڈراپ کیا سائز کو اور ہم نے ڈراپ کیا سبسٹنس کو. ضرورت کے مطابق ہم نے ایڈجیکٹیوز لیے اور اس سے ایک ایڈجیکٹیو فریز ہم نے بنایا آئی اسٹائلش ریڈ اٹیلین کار. ایک ضروری بات یہاں پہ ایڈجیکٹیوز کی ترتیب کے بارے میں, ایڈجیکٹیوز آف کوالٹی سم ٹائمز کم بیفور ایڈجیکٹیو آف سائز. اگر ہم کوالٹی اور سائز کو اکٹھا بیان کریں گے تو سب سے پہلے ہم کوالٹی کو بیان کریں گے. ایڈجیکٹیوز آف کوالٹی سم ٹائمز کم بیفور ایڈجیکٹیو آف سائز. تو اگر ہم کوالٹی اور سائز کو اکٹھا بیان کرنا چاہیں تو کوالٹی والا جو ایڈجیکٹیو ہے وہ ہمیں پہلے بیان کرنا ہوگا اور سائز اس کے بعد ہوگا. مثال کے طور پر a beautiful long hair. اب یہاں کوالٹی بیوٹیفل ہے اور سائز جو ہے وہ لانگ ہے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ لانگ بیوٹیفل ہیئر, ہم بولیں گے بیوٹیفل لانگ ہیئر. یعنی کوالٹی کا تذکرہ ہم پہلے کریں گے اور سائز کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے, اس کے بعد اس چیز کا ہم تذکرہ کریں گے. اسی طرح ایلیگنٹ شارٹ ہیئر, ایلیگنٹ اس کی کوالٹی ہے, شارٹ جو ہے وہ سائز ہے اور ہیئر جو ہے وہ ناؤن ہے جس کو تعریف ہم اس سے پہلے والے ایڈجیکٹیوز میں کر رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ایڈجیکٹیوز کے حوالے سے. اب نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ وربس کے بارے میں ہوگا, لیکچر نمبر 5. سی یو دین. تھینک یو سو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.